بھی قرض لیتا ہے قرض حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، آپ نے صحابہ کو صرف ابھی بتایا ہی ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے جو ہم کو قرض دے گا ہم اس کو بدلے میں جنت دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں اللہ کو قرض حسنا دوں تو اللہ بدلے میں ہم کو کیا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے دو باغ ہیں مدینے میں، ایک نیچے حصے میں ایک اوپر حصے میں، میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیے، باغ گارڈن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں آئے ابو الدحداء دونوں نہیں، تمہارے پاس دو ہی باغ ہیں، اگر دونوں تم اللہ کو قرض حسنا دے دو گے صدقہ کر دو گے تو پھر تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ تمہاری ذریعے معاش کہاں سے چلے گی؟ تمہاری اقتصادی تمہاری معاشی زندگی تباہ ہو جائے گی، پھر تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی بھیک مانگے، اس لیے ایسا کرو کہ دو باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر میں اس باغ کو دے دیتا ہوں جس میں کھجوروں کے 600 پیڑ 600 درخت لگے ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں نے وہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ وہیں سے اٹھتے اور گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں گھر میں لاک لگا ہوا ہے، تالا۔ پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بھوکے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے تو آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو لے کر آپ کے باغ میں چلی گئی، جہاں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں کھجور توڑے گی اور آپ کے بچوں کو کھلائے گی۔ ابو الدحداء وہیں سے دوڑ لگاتے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں اور اس کھجور کے باغ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کہاں ہے؟ اندر نہیں جاتے۔ کیونکہ اب یہ باغ میرا نہیں ہے، جب میرا نہیں ہے تو میں اندر کیوں جاؤں؟ یہ باغ جب میں نے اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، تو اب میرا کیا حق ہے؟ یہاں مسجد اور مدرسے کو 100 روپے دینے میں ہماری چمڑی پگھلتی ہے، نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک باغ پورا قرض حسنا۔ جھانک کر دیکھتے ہیں بیوی اپنے دوپٹے میں اپنی اوڑھنی میں کھجور رکھے ہوئے اور ایک ایک کر کے کھجور اپنے بچوں کو کھلاتی جا رہی ہے۔ 2-4 کھجوریں اپنے بچوں کی پاکٹ میں ڈال دیتی ہے، لو بیٹا کھاؤ۔ باہر سے آواز دیتے او میری بیوی بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ بیوی کہتی ہے بچے بھوکے تھوڑا سا کھجور کھا لینے دو۔ باہر سے آواز دیتے ابو الدحداء بیوی سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ان بچوں کو جلدی سے نکالو، باغ سے باہر آؤ، باغ سے باہر آؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے باغ ہمارا نہیں ہے؟ کھجوروں کو دیکھتی ہے، 600 پیڑ دیکھتی ہے کھجوروں کو، کہتی ہے سارے کھجور پک چکے ہیں، اب یہ کٹنے کا نمبر ہے، بازار میں یہ کھجور بکیں گے، ہمارے گھر کی تنگی مٹے گی، اچھے دن آئیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ ہمارا نہیں ہے؟ میری بیوی بحث بات میں کرنا، تم پہلے بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ بیوی دونوں بچوں کو لے کر باہر آتی ہے، بیوی کے دوپٹے میں اس کی اوڑھنی میں جتنے کھجور تھے ابو الدحداء نے وہ سارے کھجور نکالے اور اسی باغ کے اندر ڈال دیے۔
ابو الدہدہ نے اپنے بچوں کی جیب دیکھی، ان کے جیب میں جتنے کھجور تھے سارے کھجور نکالے اور وہ سارے کھجور اسی باغ میں ڈال دیے. پھر کہا بیٹا منہ کھولو ذرا. جو بچے کھجور کھا رہے تھے ان کے منہ کھلوائے. جتنی بھی کھجور منہ میں رکھی ہوئی تھی چبی ہوئی تھی وہ کھجور بھی اپنے بچے کے منہ سے نکالی اور وہ کھجور بھی چبی ہوئی کھجور بھی باغ کے اندر ڈال دی اور کہا اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ورنہ میری بیوی اور میرے بچے اتنے کھجور بھی نہیں کھا پاتے. اے اللہ یہ باغ میں نے تیری راہ میں صدقہ کر دیا ہے، قرض حسنہ دے دیا ہے. اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو اپنا وعدہ پورا کر. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. ادھر بیوی کہتی ہے کہ یہ باغ کس کو دے دیا ہے؟ کہا اللہ کو. بیوی نے کہا کہ کیا ملے گا؟ فرمایا اے میری بیوی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ بدلے میں جنت دے گا. میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا ہے. بیوی چیخ کر کہتی ہے ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اے میرے شوہر تم نے اچھا کیا اللہ کو صدقہ قرض حسنہ دے دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، تم بہت سستے میں نپٹ گئے ہو. میرے پیارے ساتھیوں قرآن کی آیت نازل ہوئی یہاں اور ادھر عمل کر کے دکھا دیا. یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح جو انہوں نے اسی دن کر کے دکھا دیا. میں نے پورا کا پورا باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا. کہاں ہے یہ جذبہ؟ کہاں ہے ہمارے پاس ایمان؟ کہاں ہے؟ بس محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں یہ نام رکھ لینا ہی کیا ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ گوشت کھا لینا ہی کیا ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ آیت آتی ہے فوراً اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایمان، اس کو کہا جاتا ہے ایمان. میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منظر کو دیکھیے. بیمار ہیں، ایمان بھی دیکھیے اور عمل صالح بھی دیکھیے. عبداللہ ابن عمر ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے بچنے کی امید نہیں تھی. ڈاکٹروں نے سخت پرہیز کروایا، طبیبوں نے حکیموں نے سخت پرہیز کروایا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیماری بہت سخت اور کٹھن بیماری میں مبتلا ہوئے اور کئی مہینے تک اسی بیماری میں مبتلا رہے. ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن حکیموں کی کوشش سے، طبیبوں کی کوشش سے چھٹکارا مل گیا. نکل گئے، موت کے منہ سے بچ گئے. طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، بہتری ہوئی تو حکیموں نے اور طبیبوں نے کہا ان کی بیوی سے الحمدللہ آپ کے شوہر ٹھیک ہیں، اب یہ جو کھائیں ان کو کھلا سکتی ہو. اب دیکھیے ایمان اور عمل صالح. یہ جو کھائیں تم اب ان کو کھلا سکتی ہو، اب کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی آرام کی ضرورت ہے. یعنی کام نہیں کریں گے، ابھی بستر پر لیٹے رہیں گے، ابھی کام نہیں کروائیے گا ان سے، لیکن یہ موت کے خطرے سے باہر آ چکے ہیں اور پرہیز ختم، اب یہ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. نیک بیوی تھی، ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں میرے پیارے شوہر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بیماری سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیا، آپ کو پھر سے صحت و تندرستی دے دی.
طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. اب بتائیے کہ آپ کی کیا تمنا ہے؟ 4 مہینے 6 مہینے ہم نے آپ کو بہت زیادہ سختی میں رکھا. آپ جو چاہتے تھے میں نہیں کھلاتی تھی، پرہیز بتایا تھا میں پرہیز کرواتی تھی. آج آپ بتائیے کہ آپ کو کس چیز کی طبیعت ہے، کیا چیز کھانا چاہتے ہیں آپ؟ جیسے ہی بیوی نے پوچھا کیا کھانا چاہتے ہیں، فوراً کہا بیوی اگر مچھلی مل جائے تو بنا دو، بہت دنوں سے مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. اپنے خادم سے کہا، بیوی نے عبداللہ ابن عمر کے پاس جو خادم تھا کہا کہ جاؤ بازار سے یہ پیسے لے جاؤ اور اچھی مچھلی لے کے آؤ. اتفاق دیکھیے روزانہ بازار میں مچھلی آتی تھی لیکن اس دن نہیں آئی. ہوتا ہے آپ روزانہ ٹکٹ لے کے بیٹھیے ٹرین میں ٹی نہیں آئے گا، جس دن نہیں لیں گے آ جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھا ہوگا آپ. روزانہ بازار میں مچھلی آتی تھی. آج عبداللہ ابن عمر نے خواہش ظاہر کی کہ آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا اور آج ہی مچھلی نہیں آئی. غلام پیسے لے کے واپس چلا آیا، کہنے لگا مچھلی نہیں ملی بازار میں. اب وہ ڈانٹنے لگی، واہ اتنے بڑے مارکیٹ میں تمہیں مچھلی نہیں ملی، اندھے ہو دکھتی نہیں تمہیں. عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنی بیوی سے کیوں ڈانٹ رہی ہو اس بیچارے کو، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بیچارہ گیا بازار میں مچھلی ڈھونڈی تلاش کیا نہیں ملی تو کیا کر لے گا، کوئی بات نہیں کل آ جائے گی. بیوی نے دوسرے دن بھیجا، دیکھو کچھ مہنگی ملے پھر بھی لے آنا لیکن لے ضرور آنا. لیکن دوسرے دن بھی مچھلی نہیں آئی بازار. اب کنکھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کام چور تھوڑی محنت نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن عبداللہ ابن عمر کے آگے نہیں چل رہی ہے بیوی کی. نہیں، اس نے ڈھونڈا ہے تلاش کیا نہیں ملی، کیا کرے. تیسرے دن گیا خادم، تیسرے دن مچھلی مل جاتی ہے. اب تصور کریے، میں اپنی اسپیڈ یہاں تھوڑی سلو کر رہا ہوں، ذرا منظر دیکھیے. تیسرے دن مچھلی مل گئی. بیوی نے اس کو بنایا، کاٹا، پیس کیے، پھر اس کو اچھی طریقے سے صاف کیا، دھویا، تیل میں بھونا، مسالہ ڈالا اور بہترین قسم کی اچھی طریقے سے مچھلی پکا کر اور اس کے ساتھ پراٹھا بنایا. دسترخوان لگا دیا شوہر کے بستر پر ہی. پھر کڑھائی اٹھا کے لائیں، دسترخوان پر رکھ دی، پراٹھا اٹھا کے لے آئیں. اپنے ہاتھ سے شوہر کو اٹھاتی ہیں، بٹھاتی ہیں اور پراٹھے کا لقمہ توڑتی ہیں، اس میں مچھلی لگاتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے ہسبینڈ کے، اپنے منہ کے، اپنے شوہر کے منہ تک لے جاتی ہیں. جیسے ہی وہ لقمہ ان کے منہ تک جاتا ہے، ابھی انہوں نے منہ کھولا بھی نہیں تھا، اتنے میں دروازے پر ایک آواز آتی ہے، شیئا للہ. کیا گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے مل جائے؟ میرے بچوں نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا. یہاں ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور یہاں عمل صالح کی ضرورت ہے. روٹی کا لقمہ بھی بیوی کے ہاتھ میں ہے، منہ کھلا ہوا ہے، یہیں سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی کا، ایسے دسترخوان پر رکھو، آواز پر کان لگاؤ، شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ مل جائے. میری بیوی میرے بچوں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. عبداللہ ابن عمر فوراً وہ دسترخوان اٹھاتے ہیں پراٹھے کے ساتھ اور مچھلی کے ساتھ اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہیں. میری بیوی، جس کے بیوی اور بچے کئی دنوں سے بھوکے ہو
اور یہ آواز سن لینے کے بعد یہ مچھلی، یہ پراٹھے کا لقمہ میرے حلق کے نیچے چلا جائے، قیامت کے دن میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایمان کا کون سا حصہ میرے پاس رہے گا؟ جاؤ اس کو دے دو۔ ہم لوگوں کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ اسی وقت ٹپکنے کو تھا، تھوڑا سا اور رک جاتا، ابھی آنے کو تھا، کیا تھوڑا سا اور صبر نہیں ہوا؟ ایک تو 3 دن تک مچھلی نہیں ملی، تیسرے دن مچھلی ملی تو بڑی محنت سے اس کو پکایا، صاف کیا، پکایا دسترخوان پہ، اور جیسی کھلانے چلی ویسے ہی صاف، اللہ کے نام پہ مانگنے والا آ گیا۔ تصور کرو کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن ایک بیوی تھی، اپنے شوہر کی عادت سے واقف تھی، اس لیے شوہر کو کچھ نہیں بولا۔ ایک بات کہتی ہے کہ اے میرے پیارے شوہر، مچھلی آپ نے بنوائی ہے، مچھلی آپ کھا لیجئے۔ ایسا کرتے ہیں مچھلی میں جتنا پیسہ لگائے، پراٹھے میں جتنی قیمت لگی ہے، میں مچھلی اور پراٹھے کی اتنی قیمت میں نکال کر الماری میں سے، تجوری میں سے میں اس کو نکال کر اس مانگنے والے سائل کے حوالے کر دیتی ہوں۔ آپ کو مچھلی پسند ہے، پتہ نہیں اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو مچھلی پسند ہوگی بھی یا نہیں، ہم یہ قیمت اس کو دے دیتے، وہ اپنی پسند کا کھانا اپنے گھر میں بنا لے گا۔ اس میں کیا برائی تھی؟ کہنے لگے میری بیوی تم بہت ٹھیک مشورہ دے رہی ہو، مچھلی یہی رہنے دو، مچھلی ہم کھائیں گے، آپ کھا لیں گی، ہم لوگوں کے بچے کھائیں گے، لیکن مچھلی اور پراٹھے میں جو قیمت لگی ہے وہ نکال کر اس کو دے دو۔ اب دکھاتا ہوں ایمان اور عملے والے۔ بیوی تجوری کھولتی ہے، قیمت نکالتی ہے اور لے کر دینے جا رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ادھر آؤ، دیکھوں تم کم تو نہیں دے رہی ہو اس کو۔ انہوں نے جب اس درہم گنے تو اندازہ لگا لیا کہ مچھلی اتنے کی ہوگی، تیل مسالہ اتنے کا ہوگا، آٹا اتنے کا ہوگا، سب کی قیمت کے حساب سے جوڑ کر کہا کہ ٹھیک ہے میری بیوی، تم کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو، کم نہیں دے رہی ہو، اچھا ہے ٹھیک ہے جاؤ دے آؤ۔ جیسے وہ قیمت دینے کے لیے پہنچتی ہے دروازے پر، ابھی دروازہ کھولا بھی نہیں ہے، ابھی سائل کے ہاتھ میں قیمت دی بھی نہیں، اتنے میں عبداللہ ابن عمر پھر آواز لگاتے ہیں میری بیوی قیمت لے کر ادھر آؤ۔ اب کیا ہے؟ ادھر آؤ، آ گئی، قیمت لاؤ۔ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ابھی تو دیکھا تھا، ارے لاؤ نا، میں تمہارا شوہر ہوں، مانگ رہا ہوں، دو نا، دے دیں۔ قیمت بھی دسترخوان پر رکھ دی، مچھلی اٹھائی، پراٹھا اٹھایا اور اس میں قیمت بھی رکھ دی دسترخوان پر، اور پورا کا پورا اٹھا کر کہا میری بیوی جاؤ اس مانگنے والے کو قیمت بھی دے دو اور مچھلی بھی پراٹھا بھی۔ ہم لوگوں کی بیوی ہوتی کہتی سٹیا گیا یہ آدمی، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا آپ کو؟ کب پہلے دے کے آؤ پھر بتاتا ہوں۔ ارے دے کے آؤں گی تب کیا بتائیں گے، ابھی بتائیے نا، کہ نا پہلے دے کے آؤ، دونوں چیزیں دے کے آؤ۔ شوہر کا حکم تھا، بیوی جاتی ہے، قیمت بھی دے دیتی ہے، پراٹھا بھی دے دیتی ہے، مچھلی بھی دے دیتی ہے، اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ میاں اب تو بتا دو کیا ہوا؟ پہلے تو کہہ رہے تھے قیمت دے دو، مچھلی ہم اور ہمارے بچے کھا لیں گے، پھر میں قیمت دینے گئی تو آپ نے وہ بھی بلا لیا اور پھر قیمت بھی دے دی، مچھلی بھی دے دی، واہ ایسا کیوں؟ کہا میری بیوی
جب تم قیمت دینے جانے لگی تو میرے دل میں یہ خیال آیا، آئے عبداللہ تجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا مچھلی کی قیمت؟ میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا، مجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا مچھلی کی قیمت۔ بہت غور کیا کہ مجھے کیا زیادہ پسند ہے، لیکن میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا، اس لیے میں نے دونوں چیزیں دے دی، کیونکہ قرآن کی آیت، ایمان دیکھیے، کیونکہ قرآن کی آیت ہمارے ذہن میں آ گئی۔ جب تم قیمت دینے جانے لگی تو قرآن کی آیت میرے دماغ میں آ گئی، میرے مائنڈ میں آ گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے ہو، تمہیں اس وقت تک ثواب نہیں مل سکتا ہے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تک اپنی سب سے چہیتی چیز کو قربان نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ میں سوچنے لگا اللہ میں مچھلی دوں تب ثواب ملے گا یا قیمت دوں تب ثواب ملے گا؟ اللہ مجھے قیمت زیادہ پسند ہے یا مچھلی زیادہ پسند ہے؟ اللہ مجھے کیا پسند ہے؟ لیکن میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ مجھے قیمت پسند ہے یا مچھلی، اس لیے میں نے دونوں چیزیں دے دی۔ اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے مچھلی زیادہ پسند ہے یا اس کی قیمت، اے اللہ تیری نظر میں جو بہتر ہو اس کا ثواب تو مجھے دے دے۔ اللہ میرے نام اعمال میں ثواب لکھ دے، اللہ مجھے نیکی سے نواز دے۔ اللہ میں نے سائل کو مچھلی بھی دے دی، اس کی قیمت بھی دے دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح جو دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے اندر ایمان ہے اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے، یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ایک بچی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، بلال چوک کی بتا رہی ہے، جس کسی بھائی کا بھی ہو۔ تو ایمان اور عمل صالح، دیکھ رہے ہیں، یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح۔ آئیے دو چیزیں اور دکھا دوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام کے اندر دو ٹوک صحیح صحیح ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، غلط کو غلط کہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو، ہے غلط تو غلط، ایسا بھی کر لو ویسا بھی، تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی، نہیں۔ وتواصوا بالحق، ہمیشہ حق بات کہو۔ اور سب سے بڑا جہاد تو اللہ کے نبی نے یہی بتایا ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق، حق بات بولنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور سب سے بڑا جہاد بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ کے بیٹے، یعنی عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم، تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمر فاروق کے پوتے، اور ان کے جسم پر جو احرام ہے اس میں جوڑ ہی جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیبند ہی پیبند لگے ہوئے ہیں، اور اس زمانے کا خلیفہ، اس زمانے کا مکے کا گورنر، مکے کا ذمہ دار ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے لوگوں سے، یہ کون آدمی ہے جس کے پیبند لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، حضرت سالم۔ اتنا بڑا امیر المومنین کا پوتا اور اتنا غریب۔ طواف کے دوران ہشام ابن عبد الملک نے عبداللہ ابن سالم ابن عبداللہ سے کہا، سالم کیا تم عمر فاروق کے پوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں ہشام ابن عبد الملک ہوں، اس علاقے کا ذمہ دار۔
میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں. تمہاری حالت مجھے دیکھ کے ترس آ گیا ہے. اتنی بڑی زمین کا مالک حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت, اور اس کا پوتا عبداللہ, اس کا پوتا سالم, یہ حال ہے کہ اس کو ایک احرام میں بھی 20 22 جوڑ لگے ہوئے ہیں, پہننے کے لیے احرام بھی نہیں. تم جلدی سے طواف کرو, جلدی سے نماز پڑھو اور میرے ساتھ چلو, میں تمہیں کچھ دیتا ہوں بیت المال سے. حضرت سالم ابن عبداللہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں انی لا استحی من اللہ ان اصلی فی بیتہ غیرہ. ہشام, میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں, اللہ کے گھر میں ہوں, اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں, میں کسی سے بھیک مانگوں, مجھے شرم آتی ہے اللہ سے. کیا جواب دیا؟ مجھے شرم آتی ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگوں. نہیں. ہشام کی بڑی, اب نتیش ہم سے اگر کہہ دیں کہ جرجیت صاحب بولو مانگو, کیا مانگتے ہو, میں پورے بہار کا مالک ہوں, بولو کیا چاہتے ہو, تو ہم تو ایسی ایسی چیزیں مانگ لیں گے کہ بھائی اس کے پاس سے کیا جا رہا ہے, دے دے گا. غور کرو سالم ابن عبداللہ نے کیا کہا, اللہ کے گھر میں اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگو. تو کتنی بڑی انسلٹ ہو گئی. خانہ کعبہ کا طواف پورا ہو گیا. حضرت سالم نے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھی مقام ابراہیم پر. پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, رفع یدیہ للسماء, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی. ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ کر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ہشام ابن عبد الملک چوراہے پر ایک راستے میں ان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے الآن خرجت من بیت اللہ فاسأل. آئے سالم, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو بازار ہے, اور میں نے تمہیں سڑک پر پکڑا ہے. چلو میرے ساتھ, تم کیا مانگتے ہو, تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, آؤ میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں, تم عمر فاروق کے پوتے ہو. حضرت سالم ابن عبداللہ یہاں پر بھی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میری ضرورت پوری کرو گے, ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ, میری آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیاوی. ہشام کہتا آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, میں کسی کو جنت جہنم تو نہیں دے سکتا ہوں, آخرت کی ضرورت تو پوری نہیں کر سکتا ہوں, میں مکے کا گورنر ہوں, میں مکے کا مالک ہوں, میں مکے کا ذمہ دار ہوں, اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں, میں تمہاری دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں, سونا دے سکتا ہوں, چاندی دے سکتا ہوں, کپڑا دے سکتا ہوں, غلہ دے سکتا ہوں, اناج دے سکتا ہوں, تمہیں دنیاوی ضرورت میں تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں, بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. او تو تم مجھے دنیا دو گے, ہاں اچھا. اے ہشام, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا. ہشام کہتا مجھے معلوم ہے, تم نے 2 رکعت نماز پڑھی. اے ہشام, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا. ہشام کہتا ہے مجھے معلوم ہے نماز پڑھنے کے بعد تم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی ہے. اے ہشام, اتنا تمہیں معلوم ہے, لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کیا مانگا ہے. اور سنو بڑی عبرتناک واقعہ ہے بڑا. ہشام کہتا ہاں مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا. یہ معلوم ہے کہ طواف کیا ہے, یہ معلوم ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے, یہ معلوم ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ دعا میں کیا مانگا.
اے ہشام، میں یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں، تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے سونا مانگو، چاندی مانگو، کپڑا مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، دنیا مانگو، تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے یہ مانگو، میری حالت دیکھ کر، میرے کپڑے دیکھ کر، میرا احرام دیکھ کر بار بار کہتے ہو میں دنیا بھی ضرورت پوری کر دوں۔ اے ہشام، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تجھے نہیں بتاؤں گا، لیکن تو بار بار دنیا مانگنے کا سوال کر رہا ہے تو میں اتنا بتا دوں کہ جب میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر جب اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا تو ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، تو جب میں اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، ما سألت الدنیا من یملکها، سونا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، دولت تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، غلہ اور اناج تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، جو دنیا کا مالک ہے یہ دنیا تو بار بار مجھ سے کہہ رہا مانگو، ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، تو میں اس سے دنیا کیسے مانگوں جو آج مرا اور کل یہ دنیا دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو اس کا مالک نہیں ہے، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا، جب دنیا کا کچھ حصہ ہے ہی نہیں تیرا تو میں تجھ سے کیا مانگوں، چل